پاکستان شوبز انڈسٹری میں بے شمار ستارے آئے، جگمگائے اور اب تک جگمگا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو شہرت پانے کے بعد جلد ہی گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے۔ وہیں کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شوبز کی رنگین اور چکا چوند کو خیر آباد کہہ دیا اور دین کی راہ اپنا لی۔ درج ذیل میں ہم چند ایسی سیلیبریٹیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے شوبز انڈسٹری میں اپنے کام سے خوب نام کمایا، لیکن جب ان کا دل مذہب کی جانب مائل ہوا تو انہوں نے اس شہرت اور دولت کو ٹھوکر مارنے میں ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 10 پر آتی ہیں رابی پیرزادہ۔ سال 2019 میں گلوکارہ رابی پیرزادہ کی چند نازیبا تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی تھیں، جس کے بعد رابی پیرزادہ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ شوبز انڈسٹری چھوڑ رہی ہیں۔ شوبز انڈسٹری چھوڑنے کے بعد رابی پیرزادہ خطاطی، پینٹنگز بناتی نظر آئیں اور ایک NGO بھی چلا رہی ہیں۔ نمبر 9 پر آتی ہیں عروج ناصر۔ شوبز انڈسٹری میں بطور ماڈل، اداکارہ اور ٹی وی میزبان نام کمانے والی عروج ناصر نے مذہبی راستہ اختیار کرنے کے بعد انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب اداکارہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے سمیت کپڑوں کا معروف برانڈ بھی چلاتی ہیں، جو حجاب اور عبایا کا برانڈ بھی ہے۔ نمبر 8 پر آتی ہے نرگس۔ فلم اور سٹیج اداکارہ نرگس نے بھی شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان 2019 میں کیا۔ 1993 سے 2018 تک 104 سے زائد فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ نرگس نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اب شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں۔ نرگس نے اپنے بیان میں اپنی مستقبل کی مصروفیات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اب صرف اللہ کی راہ میں فلاح و بہبود کے کام کریں گی۔ نمبر 7 پر ہے مومل خالد۔ 26 سالہ مومل خالد نے اپنے کیریئر کا آغاز 2008 میں ٹی وی ڈرامے خود غرض سے کیا۔ بیچاری قدسیہ، گڑیا رانی اور میرے ہمنشین میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اگرچہ مومل خالد نے بہت زیادہ ڈراموں میں کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ سال 2017 میں مومل کی شادی عثمان پٹیل سے ہوئی اور اب ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہیں۔ تاہم گزشتہ کئی عرصے سے انہوں نے انسٹاگرام سے اپنی ساری بے حجاب تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھیں اور صرف باحجاب تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا۔ ساتھ ہی مختلف علماء کرام کے بیانات بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہیں۔ رواں سال مئی میں ایک پوسٹ پر مداح نے ان سے سوال کیا کہ وہ دوبارہ ڈراموں میں کب واپس آئیں گی تو مومل نے بتایا کہ وہ اب شوبز میں کام نہیں کریں گی۔ نمبر 6 پر ہے زینب جمیل۔ اداکارہ زینب جمیل نے نجی چینل سے بطور نیوز اینکر اپنا کیریئر شروع کیا تھا اور کچھ عرصے بعد وہ ایک انٹرٹینمنٹ چینل پر VJ کے طور پر کام کر رہی تھیں، جس کے بعد انہوں نے ڈرامے میں اداکاری بھی کی۔ زینب جمیل نے صدا سکھی رہو، سسرال میری بہن کا، مل کے بھی ہم نہ ملے، منچلی اور آپ کی کزن میں اداکاری کی ہے۔ اگرچہ زینب جمیل نے اپنے مختصر کیریئر کے دوران بہت کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہیں۔ بعد ازاں مارچ 2015 میں انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے مذہب کی خاطر شوبز کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ میں فخر سے اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ میں بطور اداکارہ اور ماڈل اپنا کیریئر جاری نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد زینب طویل عرصے سے گوشہ گمنامی میں زندگی گزار رہی تھیں کہ رواں برس وہ ایک بار اس وقت خبروں کا حصہ بنی جب مبینہ طور پر ان کے شوہر نے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ نمبر 5 پر ہے زرنش خان۔ فقط 17 سال کی عمر میں شادی کرنے والی زرنش خان نے سال 2015 میں ڈرامہ سسرال میرا سے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا، جس کے لیے انہیں ایوارڈ بھی ملا۔ بعد ازاں وہ اے زندگی، صحرا میں سفر، لاج، سنیارا، منچاہی، دی اجازت اور ایک محبت کافی ہے میں اداکاری کرتی نظر آئیں۔ زرنش خان نے فروری 2023 میں عمرے کی سعادت حاصل کی تھی، جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی تمام پرانی تصاویر اور ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی تھیں اور وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر صرف مذہبی معلومات شیئر کرنے لگیں۔ تاہم انہوں نے باضابطہ طور پر شوبز کو خیر آباد کہنے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا تھا، لیکن حال ہی میں ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے زرنش خان نے شوبز سے مذہب کی جانب رجوع کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، جس کے بعد شوبز چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ زرنش نے بتایا کہ میں نے اسی وقت اپنا پورا سوشل میڈیا کانٹینٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میں نے یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے، لیکن میں دل سے رجوع کرتی ہوں اور میں مزید کام نہیں کرنا چاہتی۔ نمبر 4 پر ہے صنم چودھری۔ سال 2013 میں ڈرامہ عشق ہماری گلیوں میں کے ساتھ ٹیلی ویژن پر ڈیبیو کرنے والی صنم چودھری نے بہت سے ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے آسمانوں پہ لکھا،
بھول، گھر تتلی کا پر، نکاح سمیت 3 درجن کے قریب ڈراموں میں کام کیا، اور ان کا آخری نشر ہونے والا ڈرامہ میر آبرو تھا جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ صنم چودھری نے نومبر 2019 میں خاموشی سے دیرینہ دوست موسیقار سومی چوہان سے شادی کی تھی، اور اکتوبر 2020 میں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ بعد ازاں اگست 2021 میں انہوں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دیں اور مبہم انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے متعلق بتایا۔ تاہم دسمبر 2021 میں انہوں نے شوبز چھوڑنے کی تصدیق کے ساتھ اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ شادی اور اولاد کے ہو جانے کے باوجود زندگی میں سکون کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ قرآن کی طرف مائل ہوئیں۔ صنم چودھری نے واضح کیا تھا کہ وہ سکون اور اچھا انسان بننے اور خدا کی خاطر شوبز سے دور ہوئیں۔ بہترین اداکارہ بننا کوئی اعزاز نہیں، زندگی اداکاری اور ایوارڈ سے آگے کا نام ہے۔ نمبر 3 پر آتے ہیں انم فیاض۔ انم فیاض نے 2010 کے بعد ماڈلنگ سے کیریئر کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد اداکاری کے میدان میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھا گئی۔ پہلے ہی ڈرامے میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جانے والی انم فیاض نے زرد موسم، مر جائیں بھی تو کیا، میں ہاری پیا، ساری بھول ہماری تھی، میری ماں، رخصتی، گھر ایک جنت، عشق عبادت، فالتو لڑکی، تشنگی دل کی سمیت دیگر ڈراموں میں شاندار کردار ادا کیے۔ انہوں نے بہت سی ٹیلی فلموں میں بھی کام کیا، جبکہ وہ چند ایک فلموں میں مختصر کردار نبھاتی بھی نظر آئیں۔ اداکارہ نے کیریئر کے عروج پر 2016 میں اسد انور سے سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں شادی کی تھی، جس کے بعد اگرچہ وہ ڈراموں میں دکھائی دیں مگر انہوں نے نمایاں طور پر کام کم کر دیا تھا۔ بعد ازاں فروری 2023 میں انہوں نے ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے مستقل بنیادوں پر شوبز کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا اعلان کیا۔ انم فیاض نے انسٹاگرام پوسٹ میں تصدیق کی تھی کہ وہ دین اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری چھوڑ رہی ہیں، تاہم وہ مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی مصروفیات سے متعلق مداحوں کو آگاہ کرتی رہیں گی۔ نمبر 2 پر ہے نور بخاری۔ نور بخاری پاکستان کی سابقہ اداکارہ، میزبان، ہدایت کار اور ماڈل ہیں، جنہوں نے بے شمار فلموں، ڈراموں اور کمرشلز وغیرہ میں کام کیا۔ انہوں نے 90 کی دہائی کے وسط میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور مجھے چاند چاہیے، جنت، آگ کا دریا، تیرے پیار میں اور بلی جیسی فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے 44 اردو اور 20 پنجابی فلموں میں کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ڈراموں اور ٹیلی ویژن فلمز میں بھی کام کیا۔ تاہم ان کی شہرت کی ایک وجہ ان کی بہت سی شادیاں بھی رہیں۔ نور کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے 5 شادیاں کر رکھی ہیں، لیکن ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ انہوں نے مجموعی طور پر 3 مردوں سے 5 شادیاں کی، جس میں ایک مرد اون چودھری سے 2 بار شادی کی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اون چودھری سے ان کے 3 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور اب وہ انہی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ نور نے 2017 میں شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہے، اب کوئی ڈرامہ، ماڈلنگ، ڈانس یا فلم میں کام نہیں کریں گی۔ نمبر 1 پر ہے سارا چودھری۔ سارا چودھری نے سال 2003 میں انڈسٹری میں قدم رکھا اور اپنی خوبصورتی اور بہترین اداکاری کے سبب بہت تیزی سے شہرت کی سیڑھیاں چڑھتی گئیں۔ ان کا پہلا ڈرامہ سیریل بہلاوا تھا جو پی ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم تیرے پیار میں مختصر کردار بھی نبھایا۔ سارا کے مشہور ڈراموں میں دل دیا دہلیز، تیرے پہلو میں، اڑان، تیرے جانے کے بعد تاریکیاں شامل ہیں۔ تاہم اپنے کیریئر کے عروج پر ہی سارا نے 2010 کے اوائل میں انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور دبئی کے ایک کاروباری شخص سے شادی کرنے کے بعد دبئی میں رہائش اختیار کر لی۔ سارا مکمل حجاب لیتے ہیں اور کچھ عرصہ قبل ایک پوڈ کاسٹ میں اپنی اس تبدیلی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شوبز میں پیسہ، شہرت ملنے کے باوجود ایک خلا ضرور تھا، جبکہ والدین بھی مذہب پر خاصا زور دیتے تھے، لیکن مالی مشکلات کے سبب انڈسٹری میں قدم رکھنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں دین کی طرف مائل ہونے کی وجہ فیملی کی سختی تھی، وہیں ان کی ایک قریبی عزیز کی جوانی میں وفات نے انہیں یہ احساس دلایا کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر انہوں نے انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ دوستوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔